وعلیکم السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سروں کو پکڑ کر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جب مدینے میں ہوتے تھے تو آپ یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے اور آپ کی وفات تک آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ خادم رسول حضرت ابو حمرہ کا بیان ہے کہ میں نے اس عمل کا مشاہدہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں مرقوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، مگر اس کے باوجود آپ خود بھی نماز کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مجموع البیان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا پورے 9 ماہ تک ہر نماز کے وقت علی و بطول کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ابن عقدہ نے بہت سی اسناد کے ساتھ اہل بیت اور ابی بردہ اور ابی رافع سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ شیخ الطائفہ امالی میں لکھتے ہیں کہ ابی حمیر کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک علی و فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے اور دروازے کے دونوں سروں کو پکڑ کر کہتے تھے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ شیعہ سنی کتب سے، شیعہ سنی تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23، یہ خصوصی طور پر اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو لطیف نقطہ میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک صرف ایک مقام ہے جہاں پر اہل بیت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول خدا کو بھی اور اہل بیت عظام علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں امت کو، اور یہ یاد رہے کہ جب ہم امت کہتے ہیں تو وہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی امت ہوتی ہے، اور جب امت کو خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے، کیونکہ خطاب ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ان کی نسلیں آگے آئی ہیں، جو صحابہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد آج تک ہم لوگ ہیں، اور ہمارے بعد پھر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کو یہ خطاب ہوتا جاتا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت کو، صحابہ کرام کو کئی بار، متعدد بار حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب کتنی جگہ پہ دیا ہے میں آپ کو مختصراً صرف ان آیت کی نشاندہی کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43، سورہ نساء کی آیت نمبر 102 اور 103، سورہ انعام کی آیت نمبر 72، سورہ یونس کی آیت نمبر 87، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31، سورہ حجر کی آیت نمبر 98، سورہ نحل کی آیت نمبر 18، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135، سورہ حج کی آیت نمبر 41، سورہ حج کی آیت نمبر 77، سورہ مومنون کی آیت نمبر 2، سورہ مومنون کی آیت نمبر 9، سورہ نور کی آیت نمبر 56، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، سورہ روم کی آیت نمبر 17، سورہ روم کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورہ قاف کی آیت نمبر 29 تا 24 تا 29، سورہ نجم کی آیت نمبر 48 اور 49، سورہ نجم کی آیت نمبر 62، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 52، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، سورہ دہر کی آیت نمبر 25،
سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 15، سورہ علق کی آیت نمبر 19، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، سورہ ماعون کی آیت نمبر 4، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2۔ اب کتنے مقامات تھے؟ یہ 50 سے زیادہ مقامات ہیں۔ 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور امت کو نماز پڑھنے کا کہا ہے، بار 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 کہا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دیکھیں، ایک ٹیچر ہے جو کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو تنبیہ کرتا ہے، روزانہ کہتا ہے اسائنمنٹ کر کر آیا کرو، اسائنمنٹ کر کر آیا کرو، ہوم ورک کر کے آیا کرو، ہوم ورک کر کر آیا کرو، ٹائم پر کلاس میں آیا کرو، ٹائم پر کلاس میں آیا کرو، یونیفارم پہن کر کلاس میں آیا کرو، یونیفارم میں کلاس میں آیا کرو۔ یہ بار بار جب ٹیچر تنبیہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوم ورک کر کے نہیں آتے اسٹوڈنٹ، اسائنمنٹ کر کے نہیں آتے، ٹائم پر کلاس میں نہیں آ رہے، یونیفارم پہن کر نہیں آ رہے، رولز کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ تب ان کو ٹیچر تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے تاکہ یادداشت ہو جائے ان کی، انہیں یاد رہے، ان کی اس چیز کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلے اور وہ اس کے پابند ہو جائے۔ اہل بیت کو قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو۔ صحابہ کرام کو 50 مرتبہ کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ سمجھ آ رہی میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ بس اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔